ہم نے اپنی امت کے ان نئی نسلوں کو، نونہال بچیوں کو برباد کیا۔ ان اسکولوں کا عالم، نام مسلمانی اسکول ہے، نام اسلامی اسکول ہے، لیکن کام ایک بھی اسلامی نہیں ہے۔ ڈانس ہمارے مسلمان کے اسکولوں میں ہو رہے ہیں، جس کے پرنسپل بھی مسلمان ہیں، جس کی پڑھانے والی ٹیچرز بھی مسلمان ہیں۔ ناچ گانے ہو رہے ہیں، نعت پر کوئی ناچتا ہے کیا؟ نظم پر کوئی ڈانس کرتا ہے کیا؟ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو ایکشن سکھا رہے ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ آج کل کے مکتب میں بھی یہ حال چل رہا ہے۔ بیوی کہتی ہے تم دونوں تو شہید ہونے کے بارے میں اس طرح سے فکر کر رہے ہو، مجھے چھوڑنے کی بات کر کے۔ ماں بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ نوجوان لڑکی ہے، بہت بڑی عمر کی نہیں کہ جس کو مرنے کی تمنا ہو جاوے۔ آج ہمارے ملک کی بیٹیاں، ہمارے اڑوس پڑوس کی بیٹیاں، ان کا کیا عالم ہے، ذرا نظر اٹھائیے، ذرا دیکھیے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس امت کا حال کیا ہے۔ حقیقی مسلمان کون ہے؟ فلسطین کے مسلمان حقیقی ہیں، یا ہم اور آپ، ہماری بیٹیاں حقیقی مسلمان ہیں جو انسٹاگرام پر ریل بناتے ہوئے ناچ رہی ہیں؟ ابھی قریب زمانے میں چند نوجوان ہیں جو ہمارے گوکاک کے ہی ہیں، انہوں نے کچھ فوٹوز بھیجے مجھے، ویڈیوز بھیجے کہ مولانا ذرا تمہیں یہ بولو، یہ دیکھو ہمارے مسلمان لڑکیاں کیا کر رہی ہیں۔ کیا کر رہی تھی پتا ہے؟ یہ آج کل اسکول میں ٹور لے کر جا رہے ہیں۔ اور لے جا رہے کہ نہیں لے جا رہے آپ کے یہاں؟ ٹور لے کر جا رہے ہیں، اس میں نوجوان بچیاں مسلمانوں کی برقعے پہن کر جا رہی ہیں۔ بے غیرت ہیں وہ ماں باپ جو اپنی نوجوان بچیوں کو اتنے دور اپنی نظر سے بھیج رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسکول پڑھا رہے ہیں۔ بے غیرت ہیں ایسے ماں باپ۔ ماں باپ سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، تیرے بچے نے جو بے حیائی کے کام کیے تھے تو کہاں تھا؟ ایسے ماں باپ کو کوڑے لگیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ یوں ہی بیان کرتا ہے۔ ہم نے اپنی امت کے ان نئی نسلوں کو، نونہال بچیوں کو برباد کیا۔ ان اسکولوں کا عالم، نام مسلمانی اسکول ہے، نام اسلامی اسکول ہے، لیکن کام ایک بھی اسلامی نہیں ہے۔ ڈانس ہمارے مسلمان کے اسکولوں میں ہو رہے ہیں، جس کے پرنسپل بھی مسلمان ہیں، جس کی پڑھانے والی ٹیچرز بھی مسلمان ہیں۔ ناچ گانے ہو رہے ہیں، نعت پر کوئی ناچتا ہے کیا؟ نظم پر کوئی ڈانس کرتا ہے کیا؟ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو ایکشن سکھا رہے ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ آج کل کے مکتب میں بھی یہ حال چل رہا ہے۔ مکتب کا جلسہ کرتے ہیں، اس پر بھی ناچ کے ایکشن دکھا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو۔ یہی تربیت ہمارے اسلام سکھاتا ہے۔ بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، ان میں سے ایک نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے پریشانیوں کے بتلان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن کا صرف رسم باقی رہ جائے گا، قرآن کا مطلب، قرآن پر عمل کرنے والے باقی نہیں رہیں گے۔ مکتب میں پڑھانے والے مولوی حضرات ہیں، حفاظ ہیں، لیکن ان بچیوں کی تربیت کرنے کے بجائے ان مکتب کے اندر یہ ڈانسنگ سکھایا جانے لگا۔ اسکولوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے میرے بزرگوں۔ اسکولوں کا حال بھی بہت برا، مکتب کا حال بھی بہت برا۔ یہ کیا دور چل رہا ہے؟ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے بجائے جہاں بھی بھیج رہے ہیں وہاں ہماری اولاد بگڑتی جا رہی ہے۔ گھروں میں بھی ہماری اولاد کی تربیت ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ ماں باپ موبائلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ ٹی ویوں میں پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ اپنے کام کاج میں پڑے ہوئے ہیں، بچوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ارے میرے بزرگوں، ہم ہی تو دعوت کے ساتھی ہیں، ہم ہی تو کہتے ہیں کہ مرد بنا تو فرد بنا، عورت بنی تو خاندان بنا۔ پھر عورت کو کیوں بگڑنے دیا جا رہا ہے؟ عورت بچے سے بچپنے میں، لڑکی ہی تو بعد میں چل کے عورت بنتی ہے۔ ان چھوٹی بچیوں کو ڈانسنگ کرایا جا رہا ہے، ناچنے کے لیے چھوڑ دیا جا رہا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، وہ ایک نوجوان نے مجھے بھیجا، یقین نہیں آتا تو آئیے میں بتاتا ہوں، اس نوجوان سے بات بھی کراتا ہوں آپ سے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اس نوجوان نے بھیجا، یہ ٹور پر لے جانے والے بسوں کے اندر مسلمان نوجوان لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں ہماری بیٹیاں، ہماری نوجوان بچیاں ڈانسنگ کر رہی ہیں، نچنیاں بن رہی ہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں، کس فکر میں ہے میرے بزرگوں ہم اور آپ؟ اسکول پڑھانا کہاں فرض لکھا ہے؟ یقیناً پڑھائیے اپنے بچوں کو۔ آج ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اسکولوں کے حوالے کریں۔
وہ دور ختم ہوا، اب دور وہی واپس بی بی فاطمہ والا دور آیا، امی عائشہ والا دور آیا، اماں خدیجہ والا دور آیا، اماں حبیبہ والا دور آیا، اماں آمنہ والا دور آیا، اماں حفصہ والا دور آیا، اسی طرح سے اور جتنے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات ہیں ان کا دور آیا ہے۔ اپنی بچیوں کی فکر کریں، اپنی بچیوں کو سنبھالیں، اپنی چھوٹی سی بچی سے چھوٹی ہو یا اس سے بڑی ہو گئی ہو ان کی تربیت کی فکر کریں، کیونکہ ایک لڑکی بگڑ رہی ہے پوری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، آنے والی نسلیں ٹوٹ رہی ہیں، پھر کہاں ٹیپو سلطان جیسے لوگ پیدا ہوں گے، اورنگزیب جیسے لوگ پیدا ہوں گے، سلطان شمس الدین التمش جیسے لوگ پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے؟ محمد بن فاتح، محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ بڑے بڑے جو نام ہم سنتے ہیں جنہوں نے کبھی کفار کا لنکا لگا کر رکھ دیا تھا، ایسے بادشاہ کہاں اب ہیں؟ ایسے نوجوان نسلیں کہاں نظر آ رہی ہیں؟ ہمارے نوجوان نسلوں کے حالات برے ہیں۔ تو خیر میرے بزرگوں، یہ میں کہہ رہا تھا کہ آج ہماری بچیاں ناچنے میں لگی ہوئی ہیں، اسکول کے نام پر ناچ رہی ہیں، ٹور کے نام پر ناچ رہی ہیں، گیدرنگ کے نام پر ناچ رہی ہیں اور الگ الگ رسموں میں مبتلا ہو رہی ہیں، لیکن ہم اور آپ اس کی فکر کرنے کے بجائے خوش ہوتے، اسٹیٹس پر لگاتے، دیکھو میری بچی ناچ رہی ہے، میری پوتری ناچ رہی ہے، میری بیٹی میری نواسی ڈانس کر رہی ہے، آج اسکول میں گیدرنگ تھا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بزرگ، کتنے بے غیرتی کی بات۔ یہی بچیاں آگے چل کے بے حیا بنیں گی یا کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائیں گی، اس وقت آپ روئیں گے، ہم روئیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟